بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ پروردگار عالم آپ تمام برادران کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور خداوند متعال آپ تمام دوستوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ الحمدللہ ہماری گفتگو علامات حقیقت اور مجاز کے بارے میں تھی، یعنی امر سادس چھٹا امر جو مقدماتی تھا وہ علامات حقیقت اور مجاز کے بارے میں تھا۔ یہاں پر ہم یہ نقطہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ اگر ایک لفظ ایک معنی میں استعمال ہوا ہے تو یہاں پر ہمیں کیسے معلوم ہو کہ لفظ کا یہ معنی موضوع لہو ہے یا معنی موضوع لہ نہیں ہے۔ دوسرے الفاظ میں وہ کون سی علامات ہیں جن علامات کے ذریعے سے ہم کو پتہ چلے کہ لفظ کا یہ معنی مستعمل فی معنی حقیقی ہے یا مجازی ہے۔ تو اس بات کو معلوم کرنے کے لیے عرض ہوا کہ علماء اصول نے چند علامات کا ذکر کیا ہے۔ ان علامتوں کے ذریعے سے ہم پتہ کر سکتے ہیں کہ لفظ جو اس معنی میں استعمال ہوا ہے آیا یہ لفظ کا معنی حقیقی ہے یا معنی مجازی ہے۔ تو پہلی علامت جو ہم نے ذکر کی وہ تبادر تھا۔ تبادر سے مراد یہ ہے کہ بغیر قرینے کے بذات خود لفظ سے جو معنی آپ کے ذہن میں سبقت کرتا ہے، سب سے پہلے آتا ہے، یہ تبادر ہے۔ اور یہ تبادر علامت ہے اس بات کی کہ لفظ کو اس معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ دوسری علامت جو حقیقت اور مجاز کو پہچاننے کی تھی، معنی موضوع لہ اور معنی مجازی کو پہچاننے کے لیے تھی، وہ علامت صحت حمل اور صحت سلب تھی۔ اگر حمل اولی کے اعتبار سے لفظ اور اس معنی مشکوک کے درمیان حمل اولی کو درست کیا جائے، یعنی لفظ کو موضوع بنائیں اور اس معنی مشکوک فی کو محمول بنائیں، پھر حمل اولی کے اعتبار سے دیکھیں۔ اگر حمل اولی کے اعتبار سے وہ حمل درست ہے، اس کا مقصد ہے کہ یہ معنی اس لفظ کے لیے معنی موضوع لہ ہے، یعنی لفظ کو اس معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ اور اگر یہ حمل یعنی حمل اولی کے اعتبار سے درست نہ ہو تو یہ قرینہ بنے گا کہ یہ معنی اس لفظ کا معنی موضوع لہو نہیں ہے۔ یہ دوسری علامت کی جس کے بارے میں ہم گزشتہ جلسے میں تفصیل سے گفتگو کر چکے ہیں۔ تیسری علامت جو عام طور پر علم اصول کی کتابوں میں ذکر ہوتی ہے وہ ہے اضطراد۔ اچھا، اضطراد لغت میں شیوع کو کہتے ہیں۔ شیوع یعنی مشہور ہونا، کثرت، یہ مشہور ہونا لغتاً شیوع کہلاتا ہے۔ شیوع یعنی وہی اضطراد۔ اضطراد کا لغوی معنی تو ہے شیوع اور شہرت اور مشہور ہونا۔ علم اصول میں جو ہم علامت کے طور پر کہتے ہیں تو اس سے مراد کیا ہے کہ اس کو بھی علم اصول کی کتابوں میں معمولاً ذکر کرتے ہیں کہ تیسرا امارہ اور تیسری علامت کے جس کے ذریعے سے آپ حقیقت کو مجاز سے جدا کر سکتے ہیں، حقیقت اور مجاز کو پہچان سکتے ہیں، وہ اضطراد ہے۔ اچھا، اضطراد کی مختلف تفسیریں ہیں۔
ایک مشہور تفسیر جو اضطراد کی ہے، اضطراد یعنی لفظ کا ایک مخصوص معنی میں کثرت سے استعمال ہونا، ایک لفظ ایک مخصوص معنی میں کثرت کے ساتھ استعمال ہو، اس کو کہتے ہیں اضطراد۔ اگر اضطراد کی یہ تفسیر کی جائے تو اس پر تو آسانی سے اشکال وارد ہے، کیونکہ اضطراد یعنی لفظ کا ایک مخصوص معنی میں کثرت سے استعمال ہونا، اب یہ تو قرینہ نہیں ہے کہ وہ مخصوص معنی اس لفظ کے لیے معنی موضوع لا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ لفظ معنی مجازی کے اندر بھی کثرت سے استعمال ہوتا ہو، یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اگر اضطراد کا یہ والا معنی کیا جائے کہ معمولاً اضطراد کا یہی معنی کرتے ہیں، اضطراد یعنی ایک لفظ ایک مخصوص معنی میں کثرت سے استعمال ہو، اور پھر آ کر اس پر اشکال بھی کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ بعد میں پڑھیں گے، اصول فقہ پڑھیں گے، وہاں پر آغا مظفر اس کو نہیں مانتے، کفایہ پڑھیں گے، کفایہ میں مرحوم آخوند اس علامت کو نہیں مانتے۔ لیکن الموجز فی الاصول میں استاد جعفر سبحانی اس اضطراد کی ایک اور تفسیر بیان کرتے ہیں، اس تفسیر کے اعتبار سے آغا سبحانی اس اضطراد کو مانتے ہیں، اضطراد کی علامیت کو قبول کرتے ہیں، اور یہی ان کا نظریہ درس خارج میں بھی ہے، یعنی ان کی اصول کے اعتبار سے اگر نظر کو مان لیا جائے تو آغا سبحانی اس اضطراد کو قبول کرتے ہیں، جیسے کہ اس موجز میں بھی انہوں نے ذکر کیا ہے۔ اچھا، وہ اضطراد کی تفسیر کون سی ہے کہ جو اس موجز میں بھی ذکر ہوئی ہے؟ وہ تفسیر یہ ہے، اضطراد یعنی ایک لفظ کا کسی کلی کے مختلف افراد میں استعمال ہونا، ایک حیثیت مخصوصہ کے اعتبار سے۔ میں الفاظ کو دوہرا رہا ہوں تاکہ آپ ان کو تھوڑا سا ذہن نشین کریں، پھر میں وضاحت کرتا ہوں۔ اس دوسری تفسیر میں ہم فقط یہ نہیں کہتے کہ لفظ ایک معنی مخصوص میں کثرت سے استعمال ہو، نہ، بلکہ یہاں پر کہتے ہیں کہ ایک کلی کے مختلف افراد ہیں، اور وہ کلی جو ان مختلف افراد میں استعمال ہو رہی ہے، ایک مخصوص حیثیت کو مد نظر رکھتے ہوئے اسی خاص حیثیت کے اعتبار سے تمام افراد میں وہ کلی استعمال ہو رہی ہے۔ مثال دوں تاکہ بات واضح ہو، مثلا جیسے لفظ رجلن، رجلن یعنی مرد، اب یہ رجلن ایک مفہوم کلی ہے، ایک معنی کلی ہے۔ اچھا، یہ ایک کلی معنی ہے، اس کے مختلف افراد ہیں، رجلن یعنی مرد، زید بھی ہے، عمر بھی ہے، بکر بھی ہے، خالد بھی ہے، اور پتہ نہیں کتنے اس کے افراد ہیں۔ تو آپ دیکھتے ہیں یہ لفظ رجلن، یہ جو کلی رجلن ہے، ان تمام افراد میں رجلن کا استعمال ہے۔ رجلن زید میں بھی استعمال ہوتا ہے، زید بھی رجلن، عمر بھی رجلن، بکر بھی رجلن، ان تمام افراد میں استعمال ہوتا ہے۔ یہ بھی ہمیں قطع حاصل ہے کہ لفظ رجلن کو ان تمام افراد کے لیے جدا جدا گانا وضع بھی نہیں کیا گیا۔ اب ایسے تھوڑی ہے کہ رجلن کا لفظ مشترک لفظی ہو، ایک مرتبہ اس کو زید کے لیے وضع کیا گیا ہو، دوسری مرتبہ اس کو عمر کے لیے وضع کیا گیا ہو، اور تیسری مرتبہ اس کو مثلا بکر کے لیے وضع کیا گیا ہو۔ اس طریقے سے بھی نہیں ہے۔ یہ بھی ہمیں یقین ہے کہ لفظ رجلن جو ان مختلف افراد میں استعمال ہو رہا ہے، یہ اس عنوان سے نہیں ہے کہ ان تمام افراد کے لیے جدا گانا وضع کیا گیا ہو تاکہ آپ کہیں کہ یہ مشترک لفظی ہے، نہ، مشترک لفظی بھی نہیں ہے۔ آپ منطق میں پڑھ چکے ہیں نا، مشترک لفظی سے مراد یہ ہوتی ہے کہ ایک لفظ کو مختلف معناؤں کے لیے علیحدہ علیحدہ وضع کیا جائے۔ مثلا جیسے عربی زبان میں لفظ عینن، اب یہ لفظ عینن مشترک لفظی ہے، ایک مرتبہ اس کو آنکھ کے لیے وضع کیا گیا، ایک مرتبہ چشمے کے لیے جو بہنے والا چشمہ ہے اس کے لیے وضع کیا گیا، ایک مرتبہ عینن کو جاسوس کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ تو اب اس طریقے سے لفظ عینن کے مختلف معانی ہیں،
کہ کہتے ہیں لغت عرب میں لفظ عین ان کے 70 معانی ہیں. تو یہاں پر ایسے بھی نہیں ہے کہ لفظ رجلن کو ایک مرتبہ زید کے لیے وضع کیا گیا، دوسری مرتبہ عمر کے لیے، تیسری مرتبہ بکر اور خالد کے لیے، بلکہ یہ لفظ رجلن ایک خاص حیثیت کے اعتبار سے زید میں بھی ہے، عمر میں بھی ہے، بکر میں بھی ہے، سب میں اسی حیثیت کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. وہ کون سی حیثیت ہے؟ وہ حیثیت رجولیت، مرد ہونے کے اعتبار سے ان تمام افراد میں استعمال ہوتا ہے. یہی مرد ہونے والی حیثیت زید میں بھی ہے، مرد ہونے والی حیثیت عمر میں بھی ہے، مرد ہونے والی حیثیت بکر میں بھی ہے. تو اس خاص معنی کے اعتبار سے یہ لفظ ان تمام معنیوں میں استعمال ہوتا ہے. جب یہ تمام معنیوں میں اسی خاص معنی کے اعتبار سے استعمال ہوتا ہے تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اس لفظ رجلن کو اس جامع معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے. جامع معنی کیا ہے؟ وہی مرد ہونا. بس لفظ رجلن کو مرد کے معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے. آپ کو کیسے پتہ چلا؟ ہم کو اطراد کے ذریعے سے پتہ چلا. اطراد کے ذریعے سے پتہ چلا یعنی کیا؟ یعنی یہ کہ یہ ایک کلی معنی ہے جو مختلف افراد میں استعمال ہو رہا ہے بحیثیت خاصتاً، ایک مخصوص حیثیت کے اعتبار سے. اسے کہتے ہیں اطراد. اچھا، ان قلتا، یہاں پر کوئی بندہ آ کر اشکال کر سکتا ہے، اگرچہ مصنف اس اشکال کی طرف نہیں گئے لیکن میں اشارہ کر دیتا ہوں اور جواب بھی دے دیتا ہوں. کوئی بندہ آ کر کہہ سکتا ہے کہ آغا یہی جو آپ کے اطراد کی تفسیر ہے یہ تو مجاز میں بھی ہو سکتی ہے. کہ مجاز میں کیا ہے؟ لفظ معنی مجازی میں استعمال ہو ایک کلی کے مختلف افراد میں. مثلا لفظ اسد زید میں بھی استعمال ہو رہا ہے شجاعت کے اعتبار سے، عمر میں بھی استعمال ہو رہا ہے شجاعت کے اعتبار سے، بکر میں بھی استعمال ہو رہا ہے شجاعت کے اعتبار سے. عیناً وہی بات جو آپ معنی حقیقی کے لیے کرتے ہیں، جو آپ نے رجلن اور اس کے افراد کے لیے ذکر کی، کوئی بندہ آ کر کہہ سکتا ہے کہ یہ تو معنی مجازی میں بھی ممکن ہے. معنی مجازی میں بھی ایک کلی مفہوم کو ہم مد نظر رکھتے ہیں اور وہ کلی مفہوم مختلف افراد میں استعمال ہو رہا ہے حیثیت خاصہ کے اعتبار سے. یہاں پر اسد کی حیثیت خاصہ کیا ہے؟ وہی شجاعت. شجاعت کے اعتبار سے زید، عمر، بکر، جو بھی شجاعت ہوگا ان سب میں استعمال ہو رہا ہے. یہ تو آپ کی بات درست نہیں ہوئی. جواب: درست ہے کہ اس طریقے سے مجاز استعمال ہوتا ہے، لیکن مجاز میں دائماً قرینے کی ضرورت ہے. قرینے کے بغیر مجاز استعمال نہیں ہوتا. اور ظاہر سی بات ہے کہ قرینہ لانے میں مؤونہ زائدہ کی ضرورت ہے، زیادہ خرچے کی ضرورت ہے. وہاں پر فقط لفظ کو آپ استعمال نہیں کرتے، لفظ کے ساتھ ساتھ قرینہ بھی لے کر آئیں گے. جبکہ استعمال حقیقی میں اس طریقے سے نہیں ہے. استعمال حقیقی میں ہمیں مؤونہ زائدہ کی ضرورت نہیں پڑتی، زیادہ خرچے کی ضرورت نہیں پڑتی. لفظ کو استعمال کیا، وہ اپنے معنی میں استعمال ہوا. تو اطراد اگر معنی مجازی کے اندر ہوگا تو ہمیشہ قرینے کی ضرورت پڑے گی، اور ہمیشہ قرینہ لے کر آئیں آپ. یہ حکمت وضع کے خلاف ہے، کیونکہ وضع کی حکمت کیا ہے کہ سمجھنے اور سمجھانے میں آسانی ہو. سمجھنے اور سمجھانے میں آسانی کے لیے یہ ہے کہ آپ کو مؤونہ زائدہ کی ضرورت نہ پڑے. لیکن اگر مجاز میں بھی اطراد کے ساتھ آپ لفظ کو استعمال کریں گے تو اس میں مؤونہ زائدہ کی ضرورت ہے، کیونکہ ہر جگہ پر آپ کو قرینہ لانا پڑے گا. اور یہ مؤونہ زائدہ حکمت وضع کے برخلاف ہے، لہذا معنی مجازی کے اندر اطراد نہیں ہوتا. یہ بیان ہے اس اطراد کا. اچھا، اس کے علاوہ یہاں پر آغا دو مثالیں دیتے ہیں. ایک مثال عرفی دیتے ہیں اور ایک مثال ہمارے پاس قرآن مجید سے شرعی مثال دیتے ہیں. عرفی مثال کے لیے جیسے کہ اوپر ہم نے بیان بھی کیا، رجلن والی مثال بھی ہے، اور اسی طریقے سے لفظ ماء، پانی،
اس لفظ ماں کو آپ دیکھیں مختلف افراد میں اور مختلف معمولات کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. ایک مرتبہ آپ کہتے ہیں الماء طاہر و مطہر، ایک فقیہ بندہ آ کر اس طریقے سے کہتا ہے. ایک مرتبہ ایک کیمسٹری کا بندہ آ کر کہتا ہے الماء رطب سیال، ماء ایک مرطوب اور بہنے والی چیز ہے. فزکس کا ماہر آ کر کہتا ہے الماء لا لون لہ، پانی کا کوئی رنگ نہیں ہوتا. اب جب آپ ان مختلف ماہرین کو دیکھتے ہیں کہ وہ مختلف جگہوں پر لفظ ماء اور پانی کو استعمال کرتا ہے، لیکن سارے کے سارے افراد اس ماء کو ایک ہی معنی میں استعمال کرتے ہیں. یہاں سے بھی کشف ہوتا ہے کہ یہ لفظ ماء اسی معنی کے لیے وضع ہوا ہے، کیونکہ مختلف فیلڈ کے ماہرین نے مختلف معمولات کو اس کو ایک ہی معنی میں استعمال کیا ہے. یہ بھی اضطراد کو پہچاننے کا ایک طریقہ ہے کہ اس سے کہا جاتا ہے ایک بیانی اور میدانی طریقہ، کہ جس کے ذریعے سے آپ لفظ کے معنی موضوع اللہ کو پہچان سکتے ہیں. یا اس کے علاوہ ایک شرعی مثال کہ جو ہمارے مابین اور ہمارے برادران اہل سنت کے مابین اختلافی بھی ہے، وہ مسئلہ خمس ہے. ہم لوگ کہتے ہیں کہ جس قسم کا آپ کو فائدہ حاصل ہو، اگر وہ آپ کے سال کے معونے سے، سال کے اخراجات سے بچ جاتا ہے تو اس کے 5ویں حصے کا خمس نکالا جائے گا. یہ ہمارے ہاں نظریہ ہے. جبکہ ہمارے برادران اہل سنت بھی خمس کو مانتے ہیں، لیکن خمس کو مخصوص کرتے ہیں اس فائدے کے ساتھ جو جنگ کے اندر حاصل ہوتا ہے، کہ جن کو غنائم جنگی کہتے ہیں. جنگ کے اندر جو آپ کو فائدہ حاصل ہوتا ہے اس کے ساتھ یہ لوگ خمس کو مخصوص کرتے ہیں. اختلاف کا سبب کیا ہے؟ اختلاف کا سبب ہے لفظ غنیمت کا معنی. یہ لفظ غنیمت کا معنی کیا ہے؟ لفظ غنیمت کس معنی کے لیے وضع ہوا ہے؟ آیا لفظ غنیمت مطلق فائدے کے لیے وضع ہوا ہے یا لفظ غنیمت خصوصیت سے غنائم جنگی کے لیے وضع ہوا ہے؟ کیونکہ اگر لفظ غنیمت خصوصیت سے غنائم جنگی کے لیے وضع ہوا ہے تو ہم کہیں گے قرآن مجید کی جو سورہ انفال والی آیت میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے اس سے مراد فقط اور فقط غنائم جنگی ہیں. اور اگر ہم نے اس کا عام معنی مراد لیا، جیسا کہ ہمارے نظریے کے اعتبار سے لفظ غنیمت غنیمہ عام معنی کے لیے وضع ہوا ہے، جب عام معنی کے لیے وضع ہوا ہے تو پھر مطلق فائدے کو، ہر قسم کے فائدے کو شامل ہے. قرآن مجید کی 41 نمبر آیت، یہ جو سورہ انفال کی 41 نمبر آیت 41 ہے، اس میں خمس کا تذکرہ ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ. جان لو کہ کسی بھی چیز میں جو تمہیں غنیمت حاصل ہوتی ہے، اللہ دیکھیں یہاں پر لطیف نکتہ یہ کہ من شیئن، کسی بھی چیز سے اگر تمہیں غنیمت حاصل ہوتی ہے تو پھر اللہ کے لیے اس کا خمس ہے یعنی 5واں حصہ، اس کے رسول کے لیے اس کا 5واں حصہ ہے، ذی القربہ صاحبان قرابت جو رسول اللہ کے ہیں ان کے لیے اس کا 5واں حصہ ہے، یتیموں کے لیے، مسکینوں کے لیے، وابن السبیل اور پردیسیوں کے لیے. ابن سبیل یعنی راستے کا بیٹا، راستے کا بیٹا یعنی بیچارہ مسافر تھا، پردیسی تھا، راستے میں اس کا معونہ ختم ہو گیا. البتہ یہاں پر آیت مطلق ہے یتیم، مسکین اور ابن سبیل، لیکن اس مطلق آیت کی تفسیر، توضیح اور تخصیص ہمارے ہاں روایات آل محمد میں بیان ہوئی ہے کہ یہاں پر یتامہ، مساکین اور وابن سبیل سے مراد کیا ہے؟ بنی ہاشم کے یتیم، مسکین اور ابن سبیل ہے. اور یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. ہو سکتا ہے قرآن مجید میں ایک حکم مطلق استعمال ہوا ہو لیکن اس کی تخصیص کے لیے، اس کے لیے جو مخصص ہے وہ روایات
پیغمبر اکرم یا روایات آل محمد میں بیان ہوا ہو، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس کو شیعہ سنی سب اصولی حضرات قبول کر سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے قرآن مجید میں حکم کلی بیان ہوا ہو، مطلق بیان ہوا ہو، لیکن اس کی توضیحات کیا ہے، اس کی تخصیصات کیا ہے، وہ روایات میں بیان ہوئی ہے، کہ انشاءاللہ عام و خاص کے بعد میں اس کو اچھے طریقے سے بیان کریں گے۔ اچھا، یہاں پر غنیمت کا معنی جاننا چاہتے ہیں ہم کہ غنیمت کس کے لیے واضح ہوا ہے، تو آئیں ہم اطراءات کے ذریعے سے دیکھتے ہیں کہ لفظ غنیمت کا کیا معنی ہے۔ اچھا، اس غنیمہ کا جو مادہ ہے اس کو قرآن مجید اور سنت میں، یعنی روایات میں، احادیث پیغمبر میں اور قرآن مجید میں دیکھتے ہیں کہ یہ لفظ غنیمت کس معنی میں استعمال ہوا ہے۔ جب ہم قرآن کو اٹھا کر دیکھتے ہیں تو قرآن مجید میں دوسری جگہوں پر یہ غنیمت کا مادہ استعمال ہوا ہے مطلق نعمت، مطلق رزق کے معنی میں۔ مثلا سورہ نساء کی 94 نمبر آیت ہے کہ وہاں پر آتا ہے تبتغون عرض الحیات الدنیا، یہ لوگ اس ظاہری دنیا اور اس دنیاوی حیات کی رنگینیوں کو، انہی چیزوں کو چاہتے ہیں، زود گزرنے والی، جلدی گزرنے والی اسی دنیا کو چاہتے ہیں، جبکہ فَعِندَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرًا، جبکہ اللہ کے پاس بہت زیادہ نعمتیں ہیں۔ یہاں پر یہ جو لفظ مغانم استعمال ہوا ہے اس کا اصل مادہ وہی غنیمہ ہے جس سے غنیمت ہے، کہ یہاں پر آپ دیکھیں معنی یہ نہیں ہوگا کہ اللہ کے پاس فقط اور فقط غنائم جنگی ہیں، جو جنگ میں غنائم اور فائدے حاصل ہوتے ہیں خدا کے پاس وہ ہیں، ایسے نہیں ہے۔ فَعِندَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرًا، یعنی خدا کے پاس ہر طرح کا رزق ہے، ہر طرح کی نعمت ہے، ہر طرح کی فائدے مند چیزیں ہیں جو تم لوگ جانتے ہو۔ بس یہاں پر اس معنی میں آ جائیں روایات کے اندر۔ روایات کے اندر آپ دیکھیں حتیٰ خود ہمارے برادران اہل سنت کے پاس جو روایات وارد ہوئی ہیں، پیغمبر اکرم سے حدیث ہے جس کو ابن ماجہ نے اپنی سنن میں نقل کیا ہے کہ وہاں پر رسول اللہ فرماتے اللہم اجعلہا مغنما ولا تجعلہا مغرما، کہ یہاں پر خدایا اس کو، زکوٰۃ کے مورد میں یہ روایت استعمال ہوئی ہے کہ اللہم اجعلہا مغنما، خدایا آپ اس کو غنیمت قرار دیں، غنیمت یعنی نعمت قرار دیں، رزق قرار دیں۔ یہاں پر اب یہ تھوڑی ہے کہ زکوٰۃ کے مورد میں روایت آئی ہے اور یہ کہا جا رہا ہو کہ اس مغنمن سے مراد وہی غنائم جنگی ہیں، نہ یہ نہیں ہے۔ یا اس کے علاوہ ایک اور روایت کے جو مسند احمد ابن حنبل میں وارد ہوئی ہے، وہاں پر بھی ہم کو یہ لفظ نظر آتا ہے کہ وہاں پر آپ پڑھتے ہیں، یہ لفظ آتا ہے غنیمت و مجالس ذکر الجنہ، ذکر کی جو مجلسیں ہیں ان کی غنیمت اور فائدہ جنت ہے۔ غنیمت و مجالس ذکر الجنہ، جو ذکر کی محفلیں ہیں ان کا فائدہ جنت ہے۔ یہاں پر بھی آپ دیکھیں فائدے کے معنی میں۔ یا ماہ مبارک رمضان کی اوصاف کو بیان کرتے ہوئے، اس کی وصفوں کو بیان کرتے ہوئے پیغمبر اکرم سے حدیث ہے کہ اس کو بھی مسند احمد بن حنبل میں نقل کیا گیا ہے۔ رمضان کے لیے آپ فرماتے ہیں غنم للمؤمن، رمضان کیا ہے؟ مومن کے لیے غنیمت ہے، فائدہ ہے۔ تو ان تمام آپ معانی کے اندر جو دیکھتے ہیں تو ان تمام معانی سے یہ پتہ چلتا ہے کہ لفظ غنیمت کو استعمال کیا گیا ہے مطلق فائدے میں، نہ کہ یہاں پر ایک خاص معنی میں جو غنائم جنگی ہیں۔ یہ اطراءات کے طریقے سے ہے۔ آئیں تھوڑا سا عبارت کو دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الاطراءات ہی العلامت الثالثۃ، فرماتے ہیں کہ اطراءات تیسری علامت ہے لتمییز الحقیقت عن المجاز،
حقیقت کو مجاز سے جدا کرنے کے لیے. و توضیح ذالک، آئیں اور اس کی توضیح اور تفصیل بیان کرتے ہیں. ایک مشہور تفسیر ہے کہ جس کو آغا نے یہاں پر ذکر نہیں کیا، میں نے آپ کے لیے ذکر کیا، کہ مشہور تفسیر یہ ہے کہ اضطراد یعنی لفظ کا ایک مخصوص معنی میں کثرت سے استعمال، کہ ہم نے کہا کہ یہ معنی درست نہیں ہے. دوسرا معنی اذا اضطرد استعمال لفظ فی افراد کلی بحیثیت خاصۃ، فرماتے ہیں جب ایک لفظ کا استعمال کلی کے افراد میں بہت زیادہ ہوتا ہو، بحیثیت خاصۃ من المعنی، یہ من المعنی ہماری طرف سے عبارت میں بڑھا دیں، معنی کی ایک خاص حیثیت کے اعتبار سے لفظ کلی کے افراد میں استعمال ہوتا ہو، کا استعمال رجل باعتبار الرجولیہ فی زید و امر و بکر، جس طریقے سے رجل کا استعمال رجولیت کے اعتبار سے، یہ رجولیت معنی ہے، ٹھیک ہے، اور رجولیت یہ ایک معنی کی حیثیت خاصہ ہے، اس حیثیت کے اعتبار سے استعمال ہو رہا ہے زید، امر اور بکر میں، مع القطع بعدم کونہ موضوعا لکل واحد علی حدۃ. یہ عبارت دفع دخل ہے، دفع دخل ہے یعنی اشکال مقدر کا جواب ہے. اشکال مقدر کیا ہے؟ کوئی بندہ آ کر کہہ سکتا ہے کہ یہ لفظ رجل جو اتنے افراد میں استعمال ہوا ہے شاید بعنوان مشترک لفظی ہو، اس لفظ رجل کو ان تمام معنی کے لیے جدا گانا وضع کیا گیا ہو، تو پھر تو آپ اضطراد ایک معنی میں ثابت نہیں کرتے. جواب مع القطع بعدم کونہ موضوعا لکل واحد علی حدۃ، ساتھ اس کے کہ آپ کو یقین حاصل ہے کہ یہ لفظ رجل وضع نہیں کیا گیا ان تمام افراد کے لیے جدا گانا طریقے سے، یعنی آپ کو یقین حاصل ہے کہ مشترک لفظی نہیں ہے. اذا کا جواب ابھی آ رہا ہے، اذا اضطرد استعمال لفظ فی افراد کلی بحیثیت خاصۃ، اس اذا کا جواب یستکشف منہ وجود جامع بین الافراد، تو اس سے کشف کیا جاتا ہے کہ ان افراد کے مابین ایک جامع معنی موجود ہے. درست ہے کہ قد وضع اللفظ بإذاعه، کہ لفظ کو اس جامع معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے. فالجاہل باللغت اذا اراد الوقوف على معانی اللغات الاجنبیت من اہل اللغة فلیس له سبیل الا الاستماع الى محاوراتهم. فرماتے ہیں کہ ایک بندہ جو لغت کو نہیں جانتا اور ارادہ کرتا ہے کہ لغات اجنبیہ کی معنی پر وقوف حاصل کرے، یعنی اطلاع پیدا کرے کسی اہل لغت کی جو لغات اجنبیہ ہیں ان کے معانی پر وقوف پیدا کرنا چاہتا ہے، ان کے بارے میں اطلاع پیدا کرنا چاہتا ہے، تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ فَلَيْسَ لَهُ سَبِيلٌ إِلَّا الْإِسْتِمَاعُ إِلَى مُحَاوَرَاتِهِمْ، یا إِلَّا الْإِسْتِمَاعَ إِلَى مُحَاوَرَاتِهِمْ، لیسا کی خبر، اس کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے مگر یہ کہ ان اہل لغت کے محاورات جو ان کی گفتگو ہے اس کو سنیں، گفتگو کو دیکھیں کہ وہ کیسے استعمال کرتے ہیں. فَإِذَا رَأَى أَنَّ لَفْظًا خَاصًا، مثلا اگر وہ شخص دیکھتا ہے ایک خاص لفظ کو کہ یستعمل محمولات عدیدۃ فی معنی معین، کہ وہ لفظ متعدد محمولات کے ساتھ ایک ہی معنی میں استعمال ہوتا ہے. مثال کما اذا قال الفقیہ الماء طاہر و مطہر، جیسے ایک فقیہ کہتا ہے کہ پانی طاہر بھی ہے، خود پاک ہے، وہ مطہر دوسری چیزوں کو پاک کرنے والا ہے. یہاں پر الماء طاہر اور محمول کے ساتھ استعمال ہوا ہے، یہ طاہر اور مطہر اس کا محمول ہے.
وقال الکیمیائی، کیمیا دان، کیمیا کا ماہر، کیمسٹری کا ماہر کیا کہتا ہے؟ الماء رطب سیال، پانی مرطوب اور بہنے والی چیز ہے۔ وقال الفیزیائی، فزکس کا ماہر کہتا ہے الماء لا لون له، پانی کا کوئی رنگ نہیں ہوتا۔ کما اذا قال، اس اذا قال کا جواب، جب دیکھتا ہے کہ فقیہ ایک معمول کے ساتھ، کیمیائی والا ایک معمول کے ساتھ، فزکس والا ایک معمول کے ساتھ، معمول تبدیل ہو رہے ہیں لیکن معنی ایک ہی ہے۔ یقف علی ان اللفظ موضوع لما استعمل فیہ، کہ یہ بندہ یقین پیدا کرے گا، یقف ہو، اطلاع پیدا کرے گا، واقف ہوگا کہ لفظ کو وضع کیا گیا ہے لما، اس معنی کے لیے کہ استعمل فیہ، جس میں اس کو استعمال کیا گیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لأن المصحح له اما الوضع او العلاقہ، کیونکہ مصحح استعمال، اس استعمال کا مصحح یعنی مجوز، جس کی وجہ سے اب استعمال جائز ہوتا ہے، استعمال کا مصحح اور مجوز یا تو وضع ہے یا تو علاقہ ہے، علاقہ یعنی وہی قرینہ۔ وثانی الاضطراد فیہ، اس قرینے اور علاقے میں اضطراد نہیں ہوتا۔ کیوں اضطراد نہیں ہوتا؟ میں نے اس کی علت بیان کی، کیونکہ حکمت وضع کے خلاف ہے۔ حکمت وضع میں تسہیل پوشیدہ ہے، آسانی پوشیدہ ہے، اور اگر علاقے میں اضطراد ہو یعنی قرینے میں اضطراد ہو، اضطراد کے ساتھ قرینے کے ساتھ استعمال ہو تو اس میں زیادہ معونے کی ضرورت ہے، اور معونے زائدہ تسہیل اور آسانی کے برخلاف ہے۔ فیتعین الاول، پس پہلی بات متعین ہو جائے گی کہ یعنی یہاں پر مصحح واضح ہے۔ اس عبارت کو سمجھیے گا کہ یہاں پر بہت ہی مختصر طریقے سے آگاہ گزرے ہیں۔ اس چیز کی علت انہوں نے نہیں بیان کی کہ علاقہ کیوں نہیں ہے، صرف کہا کہ اضطراد، الاضطراد فیہ، علاقے میں اضطراد نہیں ہوتا۔ بھائی کیوں علاقے میں اضطراد نہیں ہوتا؟ اس کی علت یہی ہے کہ جو بندے حقیر نے آپ کی خدمت میں پیش کی۔ وَلْنَذْكُرْ مِثَالًا آخر، کہتے ہیں کہ ایک اور مثال دینی چاہیے۔ ان آیت الخمس، فرماتے ہیں یہ جو آیت خمس ہے، اعنی قولہ سبحانہ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ ان آیت الخمس، کہ جیسے کہ میں نے خارج میں بیان بھی کیا، توجب اخراج الخمس عن الغنیمہ، یہ آیت موجب ہے، سبب ہے اس بات کا کہ غنیمت سے خمس کو نکالا جائے، غنیمت میں سے آپ کو خمس نکالنا پڑے گا۔ فَهَلِ الْكَلِمَةُ، یعنی غنیمت، موضوعۃ للغنائم المأخوذۃ فی الحرب، آیا کلمہ غنیمت کو وضع کیا گیا ہے ان غنائم کے لیے، ان فوائد کے لیے جو جنگ میں حاصل ہوتے ہیں، او تعم کل فائدۃ، یا نہ ہر فائدے کو شامل ہے کہ یحوزها الانسان من طرق شتیٰ، کہ جس کو اپنی حیازت میں لیتا ہے، اپنے کنٹرول میں لیتا ہے انسان مختلف طریقوں سے، مختلف راستوں سے۔ یستکشف الثانی عن طریق الاضطراد فی الاستعمال، دوسرے معنی کا استکشاف کیا جاتا ہے، یعنی دوسرے معنی کو کہا جاتا ہے کہ یہاں پر مطلق فائدے میں ہے، اس دوسرے معنی کو استکشاف کیا جاتا ہے، کشف کیا جاتا ہے عن طریق الاضطراد فی الاستعمال، استعمال میں اضطراد ہے، کیونکہ اس اضطراد والے طریقے سے آپ عام معنی محسوس کر سکتے ہیں اور حاصل کر سکتے ہیں۔ فَإِذَا تَتَبَّعْنَا الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ، جب ہم قرآن اور سنت میں تتبع کرتے ہیں، جستجو کرتے ہیں، نجد، تو ہم پاتے ہیں کیا؟ اضطراد استعمالها فی کل ما یحوزہ الانسان من ای طریق کان، تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لفظ مضطرد ہے استعمال کے اعتبار سے فی کل ما یحوزہ الانسان، اس معنی میں کہ ہر وہ چیز کہ جس کو انسان اپنی کسٹڈی میں لیتا ہے، اپنے پاس حاصل کرتا ہے، من ای طریق کان، چاہے وہ کسی بھی طریقے سے ہو۔ قال سبحانہ، کہ ان قرائن کو دیکھیں، تبتغون عرض الحیات الدنیا،
یہ زود گزر دنیاوی حیات کو چاہتے ہیں، فَإِنَّ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرًا، جبکہ خدا کے پاس بہت زیادہ غنیمتیں ہیں۔ بہت زیادہ غنیمتیں یعنی کیا؟ یعنی بہت زیادہ نعمتیں، بہت زیادہ رزق ہے، نہ کہ خدا کے پاس فقط غنائم جنگی ہے۔ والمراد مطلق النعم والرزق، یہاں پر مطلق نعمت اور رزق مراد ہے، یعنی عمومی۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی مورد الزکوٰۃ، آپ نے زکوٰۃ کے بارے میں فرمایا اللہم اجعلھا مغنما، پروردگارا اس کو غنیمت قرار دے۔ کہ کیا غنیمت قرار دے یعنی غنیمت جنگی؟ نہ، مطلق فائدہ، کہ ارزوا یہ سنن ابی ماجہ میں نقل ہوئی ہے۔ وفی مسند احمد غنیمت و مجالس ذکر الجنہ، مجالس ذکر کی غنیمت اور فائدہ جنت ہے، کہ یہاں پر بھی عام معنی میں ہے۔ وفی وصف شہر رمضان، ماہ رمضان کی وصف میں آیا ہے غنم المؤمن، غلط ہے، اس عبارت کو صحیح کریں، روایت ہے غنم للمؤمن، رمضان غنیمت ہے مومن کے لیے۔ فَهَذِهِ الْإِسْتِعْمَالَاتُ الْكَثِيرَةُ الْمُضْطَرِدَةُ، یہ استعمالات کے جو کثیرہ ہیں اور شیوع اور شہرت کے ساتھ ہیں، تکشف عن وضعها للمعنى العام، یہ کشف کرتے ہیں، ظاہر کرتے ہیں کہ یہ عام معنی کے لیے وضع ہوا ہے۔ وَهَذَا هُوَ الطَّرِيقُ الْمَأْلُوفُ فِي اقْتِنَاصِ مَفَاهِيمِ اللُّغَةِ، فرماتے ہیں کہ یہ مألوف اور مأنوس طریقہ ہے لغات کے مفاہیم کو اقتناص کرنے کا، شکار کرنے کا، ومعانیہ، اور لغات کے معانی کو شکار کرنے کا یعنی حاصل کرنے کا۔ وفی تفسیر لغات القرآن، لغات قرآن کی تفسیر کے اقتناص کا اور شکار کرنے کا اور سمجھنے کا یہ عام طریقہ ہے۔ وہ مشکلات سنہ، اور سنت کی مشکلات کو سمجھنے کا بھی یہ عام طریقہ ہے۔ وعلیہ قاطبۃ المحققین، سارے کے سارے محققین اسی بات پر ہیں، اسی نظریے کو مانتے ہیں کہ قرآن کے ایک لفظ کا اگر معنی دیکھنا چاہتے ہیں، سنت کے ایک لفظ کا معنی دیکھنا چاہتے ہیں، تو اس کے دوسری جگہوں پر استعمالات کو دیکھیں اور ان استعمالات میں دقت کریں، غور کریں اور اس کے معنی موضوع اللہ کو سمجھیں۔ وَيُطْلَقُ عَلَى هَذَا النَّوْعِ مِن تفسیر القرآن التفسیر البیانی، فرماتے ہیں اس قسم کی تفسیر قرآن پر تفسیر بیانی کا اطلاق ہوتا ہے، یعنی تفسیر بیانی۔ تفسیر بیانی یعنی کیا؟ یعنی قرآن مجید کے ایک لفظ کو مختلف جگہوں پر جو استعمال ہوا ہے وہاں پر دیکھیں اور وہاں سے ایک جامع معنی کو سمجھیں، پھر وہاں سے آپ کو پتہ چلے گا کہ اس لفظ کا معنی کیا ہے اور قرآن کیا کہنا چاہتا ہے۔ کہ یہ اضطراد کے بارے میں یہاں پر بحث ختم ہوتی ہے، اگرچہ 3 منٹ ہمارے پاس ہیں، اس میں چوتھی علامت بھی ذکر کر لیتا ہوں۔ چوتھی علامت تنسیس و اہل اللغات، حقیقت اور مجاز کو پہچاننے کا ایک طریقہ یہ کہ اہل لغت، جو لغت کے ماہرین ہیں، ان کی طرف سے نص موجود ہو، وہ خود کہیں کہ یہ حقیقت ہے یا مجاز ہے۔ المراد من تنسیس اہل اللغہ هو تنسیس و مدونی معاجم اللغت العربیہ، تنسیس یعنی نص اور صراحت کے ساتھ۔ اہل لغت کی صراحت سے مراد یہ ہے کہ جو لغت عربیہ کی معجم اور ڈکشنریوں کے مدون ہیں، لکھنے والے ہیں، وہ صراحت کے ساتھ کہیں کہ یہ لفظ کا حقیقی معنی، یہ لفظ کا مجازی معنی ہے۔ فَإِنَّ مُدَوِّنِي اللغة الأوائل، جو ابتدائی زمانے کی لغتوں کے مدون ہیں، کل خلیل ابن احمد الفراہیدی، جیسے خلیل ابن احمد فراہیدی کے مؤلف کتاب العین، کہ جو کتاب العین کا مؤلف ہے، کتاب العین کا لکھنے والا یہ خلیل ابن احمد فراہیدی ہے۔ والجوہری، یا جوہری کے جو مؤلف الصحاح، صحاح جوہری کی کتاب ہے۔ قد دونوا كثيرا من معاني الالفاظ من ألسن اللغات من ألسن القبائل العربية، انہوں نے بہت سارے الفاظ کے معانی کو تدوین کیا ہے، من ألسن القبائل العربية، عربی قبائل کی زبانوں سے سن کر، وسکان البادیہ، جو بادیہ نشین اور دیہاتوں میں رہنے والے ہیں، ان کی زبانوں سے سن کر ان معانی کو لکھا ہے۔ فتنسیس مثل هؤلاء یکون مفیدا للاطمئنان بالموضوع له،
اب ایسے ماہرین جو جگہ جگہ گئے ہیں، کریا کریا گئے ہیں، گاؤں گاؤں گئے ہیں، اور وہاں پر جا کر انہوں نے لوگوں سے سن کر ان الفاظ کے معانی کو لکھا ہے، اگر اس قسم کے لوگ آ کر صراحت کے ساتھ کہیں کہ اس لفظ کا یہ حقیقی معنی ہے، یہ مجازی معنی ہے، تو اس سے بھی انسان کو اطمینان حاصل ہو جاتا ہے۔ وَهَذَا، اس بحث کو فی الحال پکڑ لیں آپ، لیکن وَسَيَأْتِي تَفْصِيلُ الْكَلَامِ فِي حُجِّيَّةِ قَوْلِ اللُّغَوِي، انشاءاللہ قول لغوی کی حجیت کے بارے میں جب بحث کریں گے وہاں پر تفصیل سے بیان کریں گے، فانتظر، انشاءاللہ انتظار کریں۔ کہ یہ اضافہ آغا سبحانی کی طرف سے معمولاً علم اصول کی کتابوں میں اس کو علامت کے طور پر شمار نہیں کرتے۔ وقت تمام ہو گیا، لیکن اس کے بارے میں ایک آدھ نقطہ انشاءاللہ کل عرض کروں گا، باقی تفصیلی بحث قول لغوی کی حجیت کے بارے میں وہاں پر ہم کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔